پچھلے ہفتے میں میری کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئیں اور ویکینڈ پر مجھے کچھ ایسے پیشنٹ کنسلٹیشن آئے. لوگوں نے پیشنٹس کی رپورٹس شیئر کی جن کو دیکھ کے مجھے بہت ہی غصہ آیا. اس لیے اگلی 2 ویڈیوز، جن میں سے ایک ویڈیو آج کی ہے اور اس سے اگلی جو ویڈیو ہے جو میں کچھ دن بعد پبلش کروں گا، ان میں آپ مجھے بہت ہی غصے میں دیکھیں گے. آج کی ویڈیو کا مین ٹاپک ہے وہ 3 غلط فہمیاں گردے کے مرض کے بارے میں جو ڈاکٹروں نے پھیلائی ہوئی ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹم نے پھیلائی ہوئی ہیں. کسی حکیم ہربلسٹ نے نہیں پھیلائی ہوئیں، پھپھو خالہ چاچو نے نہیں پھیلائی ہوئیں، بلکہ میڈیکل سسٹم نے، ہیلتھ کیئر سسٹم نے، ڈاکٹرز نے پھیلائی ہوئی ہیں. السلام علیکم، ڈاکٹر وید ثقاف فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اپنے ایکسپرٹ کانسر کلینک والے اسٹوڈیو سے. اس ویکینڈ پر اور پچھلے ویک میں نے کچھ ملاقاتیں کی، کچھ کڈنی ڈیزیز کی اویئرنیس کے بارے میں میٹنگز کی اور کچھ کامنٹس پڑھے اپنے سوشل میڈیا پر، جس سے مجھے 3 بڑی چیزوں کا احساس ہوا کہ یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے سسٹم نے پیشنٹ کو فیڈ کی ہوئی ہیں، اور یہی وہ غلط فہمیاں ہیں جو آگے جا کے بیس بنتی ہیں پاکستان میں گردے کے مرض کے اتنے برے آؤٹ کمز کا. ان غلط فہمیوں میں سب سے پہلی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ہر گردے کے مریض کو نیفرولوجسٹ کو دکھانا لازمی نہیں ہے. اس بات سے، اس پرنسپل سے میں کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ہم امریکہ میں بھی یہی پریکٹس کرتے ہیں. امریکہ میں جو پرائمری کیئر فزیشین ہوتا ہے، جب وہ اپنے پیشنٹ کی اسکریننگ کرتا ہے، اس کو گردے کے مرض کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد وہ تھوڑا سا خود ورک اپ کرتا ہے. اگر تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ گردے کا مرض بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے، تو وہ زیادہ اس کو خود ہی مینیج کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گردے کے مرض کے ڈاکٹر اتنے بزی ہیں کہ وہ اوور برڈن ہو جائیں گے. اس لیے گائیڈ لائنز بھی اس کو یہ ریکمینڈ کرتی ہیں، اور اپنی پریکٹس کے حساب سے بھی اس کی وہی کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہی ارلی سٹیجز میں وہ گردے کے مرض کو خود مینیج کرے. لیکن جو ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کے گردے کے مرض کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا اس پیشنٹ کے گردے کا مرض ویل کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پیشنٹ کو ہر 6 ماہ بعد رینل فنکشن ٹیسٹ کے تھرو، یورین انالیسس کے تھرو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اس پرائمری کیئر فزیشین کو جب ان 2 چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ نمبر 1 گردے کے مرض کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور نمبر 2 گردے کا مرض اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو وہ جلدی سے جلدی اس پیشنٹ کو نیفرولوجسٹ کی طرف ریفر کرتا ہے. پاکستان میں یہ پرنسپل ایسے ہی اپلائی نہیں ہو سکتا. پاکستان میں بھی نیفرولوجسٹ کی بہت زیادہ کمی ہے، اور آئی وش کہ پاکستان کے ڈاکٹروں کی ٹریننگ اتنی اچھی ہوتی کہ وہ گردے کے مرض کی ارلی سٹیجز کو مینیج کر سکتے. پر انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ سچویشن نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں جو میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں ان کو بھی گردے کے مرض کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو میری اپنی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چلے کہ آپ کا GFR 60 سے نیچے ہے، یا آپ کی کریاٹینن 1.3 سے زیادہ ہے، یا آپ کے یورین میں پروٹین ہے، تو پاکستان کے سرکمسٹانسز میں میں پریفر کروں گا، میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے نیفرولوجسٹ کو کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور دکھانا ہے، اور اس سے یہ 5 چیزیں پوچھنی ہیں جو میں ہر ویڈیو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1، آپ کا ڈائگنوسس کیا ہے، کہ CKD ہے اور کس وجہ سے ہے. نمبر 2، آپ کنفرم کیسے کریں گے، یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ میری CKD یا میرے گردے کا مرض ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور آٹو امیون ڈس آرڈر ہے. نمبر 3، اس کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کیا ہے، اور اس ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کو آپ نے خود بھی آبزرو کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ تھوڑا سا سرچ کرنا ہے کہ کیا اس سٹیج کی CKD کی یہی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ ہوتی ہے. نمبر 4 کوسچن ہے جی میرا فالو اپ کیا ہے، اب مجھے فالو اپ کب کرنا ہے. اور اگر آپ کی کڈنی ڈیزیز سٹیبل ہے، پراپرلی ڈائگنوز ہے، تو موسٹ لائکلی آپ کو 6 مہینے یا سال کے بعد فالو اپ چاہیے ہوگا. اور نمبر 5، پروگنوسس کیا ہے، کہ جی میری کڈنی ڈیزیز کس سٹیج پر ہے، کتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور مجھے کب تک ڈائلسس کی ضرورت پڑے گی، یا مجھے اس زندگی میں ڈائلسس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ 5 کوسچن آپ نے اس نیفرولوجسٹ سے کرنے ہیں. لوکلی پاکستان کے ہر بڑے شہر، چھوٹے شہر میں اب FCPS ٹرین نیفرولوجسٹ اویلیبل ہے، اور اگر آپ کے شہر میں نیفرولوجسٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اولا ڈاک پہ جا کے آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. خدا کڈنی ڈیزیز کے معاملے میں آن لائن ریسورسز کو بہت زیادہ یوز کیا کریں،
کیونکہ یہ ان امراض میں سے ایک مرض ہے جس میں ایویلویشن بہت زیادہ بلڈ ٹیسٹ اور لیب ورکس کے تھرو ہوتی ہے، جو کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور نیفرولوجسٹ کے ساتھ آن لائن شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس ریسورس کو ضرور یوز کیا کریں۔ پچھلے ہفتے کی میٹنگز کے دوران ایک اور میتھ مجھے پتہ چلی، جس میں کہ پاکستانی ڈاکٹرز اور میڈیکل اسپیشلسٹ یعنی کہ نان نیفرولوجسٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بھی بلیو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نیفرولوجسٹ جو ہوتا ہے اس کی تو ضرورت پڑتی ہے لیٹ سٹیجز آف کڈنی ڈیزیز میں، ایڈوانس کڈنی سٹیجز میں، جو کہ بالکل ایک فضول سی بات ہے۔ حالانکہ کڈنی ڈیزیز اسپیشلسٹ کا نیفرولوجسٹ کا رول ہی ارلی سٹیجز میں ہے، تاکہ وہ آپ کے کڈنی ڈیزیز کو پراپر ڈائگنوز کر کے اس کی پروگریشن کو سلو ڈاؤن کرے، اس کو وہاں روک کے رکھے، تاکہ آپ کو اس زندگی میں یا ڈائلسس کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا اس کو اتنا ڈیلے کیا جائے، ڈائلسس کو اتنا روک کر رکھا جائے کہ بہت ہی دیر کے بعد 20-30 سال بعد آپ کو ضرورت پڑے۔ اور اس بات کو پھر میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹ کر کے سرکل پورا کروں گا کہ نیفرولوجسٹ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، نیفرولوجسٹ وہ گردے کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے جس کا کام ہے آپ کو ڈائلسس سے بچانا، نہ کہ آپ کا ڈائلسس کرنا۔ اس نیفرولوجسٹ کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ ڈائلسس پر نہ پہنچیں، اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جائے۔ اور جب ڈائلسس والی سچویشن آ جاتی ہے تو ڈائلسس ایک لائف سیونگ پروسیجر ہے، ڈائلسس کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، اس کو بھی اچھا مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بیسک پرنسپل ہے، جو بیسک بنیاد ہے نیفرولوجسٹ کی، جو اس کا کام ہے، وہ کام ہی یہی ہے کہ اس نے آپ کو ڈائلسس پر جانے سے روکنا ہے۔ اس کے علاوہ نیفرولوجسٹ کا کوئی کام بیسیکلی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب میں نے یہ کانسیپٹ، یہ انفارمیشن ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کے منہ سے سنی، ایک ڈاکٹر کے کامنٹ میں سوشل میڈیا پر پڑھی، تو میں خود بہت پریشان ہوا کہ اگر ہمارے ڈاکٹر ہی اس طرح سوچیں گے، ان کو خود ہی نیفرولوجسٹ کا رول نہیں پتہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں، تو وہ اپنے پیشنٹس کو کیا ایجوکیٹ کریں گے۔ یہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ نے اپنے آپ کو خود بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اور میں بھی کچھ چیزوں پر آپ کو ورلڈ لیول کی ایجوکیشن چاہیے، اور اگر وہ انفارمیشن، وہ ایجوکیشن پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم سے کنفلکٹ کر رہی ہو تو اس کو انالائز کریں، اس کو ڈسکس کریں، اور دیکھیں کہ ہم اس کو پاکستان میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ جو گردے کا مریض ہے وہ بے شک پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو، اس کی ٹینشنیں، اس کی جو مینٹل ٹارچر ہے، اس کی جو پریشانی ہے، وہ کسی قسم کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ کے گردے بھی اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے کسی امریکن کے گردے ہیں، اور آپ کا گردے کا مرض بھی اتنا ہی پریشان کن ہوتا ہے جتنا کہ کسی فارنر کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے گردوں کے مرض کے بارے میں اپنی انفارمیشن خود انالائز کرنی ہے، خود obtain کرنی ہے، دوسرے ڈاکٹروں پر نہیں رہنا۔ تیسری بڑی میتھ اور بہت ہی مس لیڈنگ انفارمیشن جو کہ مجھے اپنے یوٹیوب چینل کڈنی بلاگز بائی ڈاکٹر اویس زکا میں کامنٹس میں پڑھ کر پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ گردے کا مرض ایک دفعہ ہو جائے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے غلط انفارمیشن دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، اسپیشلی ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ اور میڈیکل پریکٹس ریلیٹڈ۔ گردے کا مرض جب آپ کو ہوتا ہے، اس کی اگر ارلی ڈیٹیکشن کی جائے، اس کو ارلی سٹیجز میں پکڑا جائے، تو اس کی اچھی مینجمنٹ کر کے آپ کو ساری عمر ڈائلسس سے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جلدی گردے کا مرض پکڑا گیا ہے اور آپ کا گردے کا مرض کس نوعیت کا ہے۔ فار ایگزامپل بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کا جو گردے کا مرض ہے وہ بڑا سمپلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اور بڑا اچھا مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ اپنے گردے کے مرض کو اچھا مینیج کرتے ہیں، آپ ان سے ٹیسٹیمنی لے سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آئی وش کہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں جو یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں وہ اس میں کامنٹ کریں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ وہ سالوں سے اپنے گردے کے مرض کو سٹیبلائز کر کے بڑا اچھا چل رہے ہیں، نہ تو ان کی ڈیلی لائف اور روٹین کسی جنرل پاپولیشن سے ڈیفرنٹ ہے، وہ وہی کچھ کھاتے ہیں، وہی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح کہ جنرل پاپولیشن گزارتی ہے، اور نہ ہی ان کو یہ فکر ہے کہ ہمارا گردے کا مرض ورس ہو کہ ہم نے ڈائلسس پر چلا جانا ہے۔ اس کی بیسس کیا ہے کہ وہ اپنے اچھے نیفرولوجسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے گردے کے مرض کی اچھی سے اچھی مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گردے کا مرض دہائیوں تک جو ہے اپنی پوزیشن پر سٹیبل رہے گا، بڑا سلولی پروگرس کرے گا،
اور انشاءاللہ ان کو اس زندگی میں شاید ڈائلسس کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر اس بات میں کوئی سچائی ہوتی کہ گردے کے مریض نے مرض کے بڑھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مر ہی جانا ہے، اس کے گردے کے مرض کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، کوئی بہتر نہیں کر سکتا، تو امریکہ جیسا ملک گردے کے مرض کی ریسرچ میں ملینز ڈالر نہ لگا رہا ہوتا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیگرام بنا کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت امریکنز گردے کے مرض کی ریسرچ میں کہاں کہاں پیسہ لگا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ کرونک کڈنی ڈیزیز۔ کرونک کڈنی ڈیزیز کو اگر ہم سینٹرل پوائنٹ بنائیں تو سب سے پہلے اس وقت ایفرٹ ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کو سلو کیسے کرنا ہے، اس کی پروگریشن کو بڑھنے سے کیسے بچانا ہے۔ یہ ہم لے جاتے ہیں نیچے کی طرف۔ اس کے بعد چلتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز سے پہلے والا ایریا۔ اس میں جو بہت زیادہ فوکس، ریسرچ اور پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے وہ ہے اسکریننگ پہ۔ ہر روز نئی گائیڈ لائنز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کرونک کڈنی ڈیزیز کی زیادہ سے زیادہ اسکریننگ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، وہ پیشنٹ جن کی فیملی ہسٹری ہے کڈنی ڈیزیز کی، ان کی ہر سال یا اس سے بھی زیادہ اسکریننگ کی جائے تاکہ گردے کے مرض کا جلدی سے جلدی پتہ چل سکے اور اس کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کی جائے۔ اسی سیکشن میں یعنی کہ CKD ہونے سے پہلے جو دو ریسرچ کے اور ایریاز ہیں ان میں نمبر 1 ہے جینیٹکس۔ امریکنز اس وقت پاپولیشن جینز کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ کون سے جینز ہیں جو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو فیوچر میں جا کے کڈنی ڈیزیز ہونی ہے، تاکہ ان پیشنٹس کی پہلے ہی بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کی جائے اور ان کی اسکریننگ اس سے بھی جلدی سٹارٹ کر دی جائے، یا کوئی ایکسٹرا کیئر کی جائے جس کی وجہ سے وہ کبھی کڈنی ڈیزیز تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا ایریا ہے بلڈ مارکرز اور یورین مارکرز کا، یعنی کہ اس بات پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ بلڈ اور یورین میں کچھ ایسے ٹیسٹ دریافت کیے جائیں جو کڈنی ڈیزیز کا کریاٹینن کے بڑھنے سے پہلے پتہ لگا لیں۔ ان میں سے کچھ مارکرز آلریڈی ڈسکور ہو چکے ہیں اور کچھ پر بہت سپیڈ سے کام ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس پکچر کی رائٹ سائڈ پہ، جس کا مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کو CKD بھی ہو گئی ہے، اس کو کمپلیٹ رینل فیلئر بھی ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سیکشن میں جہاں کہ پیشنٹ مکمل طور پر رینل فیلئر میں پہنچ چکا ہے، یہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کام میں کہ زیادہ سے زیادہ پیشنٹ کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے، یا اگر ڈائلسس کرنا ہی پڑے اور ٹرانسپلانٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہوم ڈائلسس کیا جائے، جس میں پیریٹونیل ڈائلسس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک چوتھا اینگل بھی ہے جو کہ تھوڑا سا فیوچرسٹک ہے، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے۔ اس کا مین پوائنٹ ہے کہ CKD کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی تھوڑا سا فیوچرسٹک لگتا ہے، کچھ لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے، لیکن میری اگر آپ کڈنی فائبروسس والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو کچھ سمجھ آئے گی کہ کون سی چیزیں یوز کر کے کرونک کڈنی ڈیزیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیول پر اسٹیم سیل پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ مے بی نیئر فیوچر میں ہم اسٹیم سیلز کو یوز کر کے یا کڈنی ڈیزیز کو ریورس کر لیں گے یا ڈیمیج ہوئی کڈنی کو ریجنریٹ کر لیں گے۔ لیکن یہ جو فیلڈ ہے یا یہ جو ریسرچ کا ایریا ہے یہ ابھی بہت ہی ہڈن ہے اور اس میں بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے۔ اینی ویز اس سارے سیکشن میں اب ہم یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ اگر گردے کے مرض نے بڑھتے ہی جانا تھا اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے تو امریکنز اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میرا اپنا خیال ہے اور میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کسی نیفرولوجسٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ گردے کے مرض کی جب اچھی مینجمنٹ کی جاتی ہے تو اس کی پروگریشن کو بہت ہی میننگ فلی سلو کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دہائیوں تک ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس ساری ویڈیو میں سے اگر آپ کوئی ایک میسیج نکالنا چاہیں، اور یہ میسیج نکالتے ہوئے میں خود بڑا دکھی ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں آپ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر بھی اس طرح ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے گردے کے مرض کے بارے میں خود ہی پرو ایکٹیو ہونا ہے۔ گردے کے مرض کی اسکریننگ بڑی ہیلپ فل ہے۔ گردے کے مرض کی مینجمنٹ سے آپ اس کی پروگریشن کو بہت زیادہ حد تک سلو کر سکتے ہیں۔ گردے کے مرض کا اسپیشلسٹ یعنی کہ نیفرولوجسٹ جو ہوتا ہے اس کا گردے کے مرض میں بہت اہم رول ہے، اور جتنا جلدی آپ اپنے گردے کے مرض کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ آپ کو اس لائف میں ڈائلسس کی ضرورت نہ پڑے۔
اب یقین مانیں کہ اس ویڈیو کو تیار کرنے کے لیے جب مجھے یہ الفاظ چننے پڑے کہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم نے ہی یہ مس انفارمیشن پھیلائی ہوئی ہے تو میں خود بڑا دکھی تھا. لیکن اس دکھ اور اس سینٹیمنٹ کو سامنے رکھ کے میں سچائی کو نہیں چھپا سکتا. تو اپنے گردوں کا خود خیال رکھنے کی کوشش کریں. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا. کیا آپ کو بھی یہی مس انفارمیشن ملی تھی جس کا ذکر میں نے آج کیا ہے؟ اور اگر آپ بھی اس مس انفارمیشن کی وجہ سے اپنے گردے کے مرض کا پراپر خیال نہیں رکھ سکے، اس کی اچھی مینجمنٹ نہیں کر سکے، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.